السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہمارا عنوان ہے ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کیسے کریں۔ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے، کمرہ ہو یا بیڈ، یا گھر ہو یا صحن، یا گھر کے باہر یا بازار، کسی جگہ پر بھی اب ہماری نگاہ محفوظ نہیں ہے۔ آج موبائل کی اسکرین کمبل کے اندر بھی ہے، موبائل کی اسکرین لحاف کے اندر بھی ہے، موبائل کی اسکرین چادر کے اندر بھی ہے۔ انسان کیا کرے، مجبور ہو چکا ہے اور ایک غلام بن چکا ہے اپنے موبائل کا۔ آئیے آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ بیان کر رہا ہوں جو واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا تھا۔ یہ مبارک حدیث ہے جس کو امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد میں اور طبرانی نے اس کے علاوہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ ان فتى شابا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آنے کے بعد فقال، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اذن لی بالزنا، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دے۔ سوال بھی عجیب تھا، ایسا سوال کہ سامنے سننے والے شرما جائیں۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، ان کو ڈانٹا نہیں، نہ ان کو مارا، نہ ان کو سزا دی، بلکہ صحابہ کرام غصہ ہوئے اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا۔ جب سوال کر چکا، آپ نے فرمایا، ادنو منی، ذرا قریب آؤ، مجھ سے قریب آؤ، قریب بلایا۔ جب وہ نوجوان قریب آ گیا، بڑے پیار کے انداز میں، بڑے اچھے انداز میں آپ نے اس سے کہا، افتحبہ لامک، اے نوجوان، کیا تم یہ زنا والا کام اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ نوجوان نے جواب میں کہا، لا واللہ، نہیں، خدا کی قسم نہیں۔ آپ نے فرمایا، لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ یہ کام پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، افتحبہ لابنتک، کہ اپنی بیٹی کے لیے یہ کام پسند کرو گے؟ نوجوان نے کہا، لا واللہ، نہیں، خدا کی قسم نہیں۔ آپ نے فرمایا، لوگ بھی اپنی بیٹی کے لیے اس کام کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، افتحبہ لأختک، کیا تم اس کام کو اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ نوجوان نے کہا، لا واللہ، نہیں، خدا کی قسم نہیں، ہم اس کام کو پسند نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا، تمہارے علاوہ دوسرے لوگ بھی اپنی بہن کے ساتھ اس کام کو پسند نہیں کرتے۔ آپ نے آخر میں فرمایا، افتحبہ لعمتک، کیا تم اس کام کو اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرو گے؟ نوجوان نے کہا، لا واللہ، نہیں، خدا کی قسم نہیں۔ آپ نے پھر کہا، جب تمہیں یہ کام اپنی ماں کے لیے یا اپنی بیٹی کے لیے یا اپنی بہن کے لیے یا اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں تو تمہارے علاوہ کو کیسے پسند ہوگا؟ جس عورت کے ساتھ زنا کرنے کی اجازت آج تم مجھ سے مانگ رہے ہو، وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی اور کسی کی پھوپھی ہوگی۔ جن کی وہ ماں ہوگی ان کو کتنا غصہ آئے گا، جن کی وہ بہن ہوگی ان کو کتنا غصہ آئے گا، اور جن کی وہ بیٹی ہوگی ان کو کتنا غصہ آئے گا، اور جن کی وہ پھوپھی ہوگی ان کو کتنا غصہ آئے گا۔ بالآخر نوجوان کی سمجھ میں بات آ گئی، آپ نے قریب بلایا، اور جب وہ قریب آیا تو آپ نے فوضع یدہ علیہ، اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا، اور اس کے بعد اس کو دعائیں دیں، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس نوجوان کے گناہ کو معاف کر دے، اللہم طہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجہ، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ جانتے ہیں ناظرین کیا ہوا؟ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس نوجوان نے اس دن کے بعد جب تک وہ زندہ رہا، اس نے کبھی کسی اجنبیہ عورت کو غلط نظروں سے نہیں دیکھا۔ کتنا بڑا کمال تھا!
اور کتنے شاندار انداز سے، کتنے شاندار طریقے سے، کتنے عمدہ طریقے سے آپ نے اس کو سمجھایا۔ اس لیے آج میں آپ تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں اور اپنے تمام ساتھیوں سے یہ بات کہتا ہوں، جب بھی یہ نگاہ کسی اجنبی عورت کی طرف اٹھے، دل میں سوچ لینا جہاں میں دیکھ رہا ہوں یہ بھی کسی کی بہن ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اور یہ بھی کسی کی ماں ہے، اور یہ بھی کسی کی پھوپھی ہے۔ جب مجھے پسند نہیں تو ان کے گھر والوں کو بھی یہ بات پسند نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے یہ سوچا، ایک دن میں ہماری نگاہ صحیح ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی اور غلط نہیں دیکھے گی۔ آئیے ہم اور آپ عہد کرتے ہیں، آج کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے غلط نہیں دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔